بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شاید پہلی عورت تھی جس نے شادی کے اتنے سے عرصے میں ہی اپنے شوہر پر رعب جما لیا تھا، اور رعب بھی ایسا کہ پورے محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر حیران ہوتی تھیں۔ میرا شوہر پورے گھر کے کام کرتا تھا، میرے لیے کھانا بناتا اور تو اور رات کو میرے پاؤں بھی دباتا تھا، اور ہماری شادی کو بھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ عورتیں مجھ سے پوچھتی تھیں کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرتی ہو، اور میں بڑے فخر سے کہتی کہ بس یہ تو میرا کمال ہے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ اگر ایک کھیل میں اپنے شوہر کے ساتھ کھیل رہی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ ایک کھیل ہی کھیل رہا تھا، کیونکہ میری لا علمی میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو جب میرے علم میں آئیں تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، لیکن دراصل وہ ہر رات میرے ساتھ نہ جانے۔ میرا نام سمرینہ ہے۔ ماں باپ نے میری شادی طے کر دی تھی، لیکن وقت نکلتا گیا اور جہیز کا انتظام نہیں ہوا۔ میرے بابا ایک نہایت ہی غیر ذمہ دار مرد تھے۔ میری امی روز ان سے کہتی کہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ عین وقت پر کوئی انتظام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں اپنے کانوں سے سونے کی بالیاں نکال کے رکھ دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ میں یہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گی۔ لیکن میں پیدا ہو کر بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ایک تنکا تک نہ بنایا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے ہونے دیا؟ تو امی نے کہا کہ میں تو جب سے کچھ بھی بنانے کے بارے میں سوچتی تھی تو تیرا باپ کہتا تھا کہ ان پیسوں کو گھر میں لگا لیتے ہیں، ابھی بیٹی کون سا جوان ہوئی ہے، جب جوان ہوگی تو کوئی انتظام ہو جائے گا۔ لیکن انتظام نہ ہوا اور شادی کی تاریخ سر پر آ گئی۔ اب ماں باپ نے یہ سوچا کہ سسرال والوں کو کہہ دیں گے کہ بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں، جہیز آپ کو 1 مہینے کے بعد پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی کہ پھر سے ایک جھوٹی امید۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی ہوگی تو میری زندگی بدل جائے گی۔ یہاں پر تو مجھے پورے گھر کے کام کرنے پڑتے تھے، وہاں پر میرا اپنا شوہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں پر بھی کام کروں گی، لیکن اپنے شوہر پر حکم تو چلا سکوں گی، ناز نخرے دکھا کر اپنی بات تو منوا لوں گی۔ لیکن میں نے جو اپنے شوہر کے بارے میں تھوڑا بہت سنا تھا تو وہ تو بہت ہی زیادہ غصے والا انسان لگتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس نے مجھ پر نرم ہاتھ رکھنا ہے۔ اس نے میری بات نہیں ماننی تھی۔ میری زندگی بہت بری ہونے والی تھی، اس کے مجھے پہلے سے ہی اشارے مل گئے تھے۔ یعنی میں اپنے سسرال میں سر جھکا کے جانے والی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ لے کے ہی نہیں آئی۔ بس پھر کیا تھا، شادی کا دن آ گیا۔ جب نکاح ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے گھر سامان ہی نہیں بھجوایا، ہم نے دلہن کا کمرہ سیٹ کرنا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، ہم سامان ساتھ لے جائیں گے، 1 منٹ میں سارا سامان سیٹ ہو جائے گا۔ گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہوں تو کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ وہ تو سامان کی ہی باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچن کے کچھ برتنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی امی نے بڑی مشکل سے بنا کر رکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سامان تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم 1 مہینے تک سامان بھجوا دیں گے، آپ تب تک گزارا کر لیں، بیٹی آپ کی ہے۔ ماں باپ نے بیٹی دے دی تو سمجھے سب کچھ دے دیا، اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ ان کے تو چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے۔ انہوں نے کہا کہ یوں تو نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہوئی، آپ لوگ تو غلط بیان ہی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح کے ہی تھے، ہم نے بھی تو امید لگا رکھی تھی کہ جب بھائی کی شادی ہوگی تو اس کی بیوی اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر آئے گی تو گھر بھر جائے گا، ورنہ ہمارے گھر میں چارپائیوں اور کپڑے دھونے والی مشین کے علاوہ تھا ہی کیا۔ اسی طرح ان کی بھی امیدیں تھیں جو پوری نہ ہوئیں تو وہ غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ شادی نہیں کرتے، اور بارات کو اٹھانے کی باتیں کرنے لگے۔ بیچ میں میرے ایک چاچا نے غصے سے بات کر دی۔ ان کو اپنے غصے پر قابو نہیں تھا، وہ بھول گئے کہ ہم بیٹی والے تھے۔ بس اسی بات کا بہانہ بنا کر ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کی۔ لیکن میری عزت تو داؤ پہ لگ گئی تھی۔ کسی لڑکی کی بارات واپس چلی جائے تو اس کے ساتھ یہ معاشرہ کیا کرتا ہے، یہ سب تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ میرے بابا بھی بہت پریشان تھے۔ میری 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ اگر بڑی بہن کے ساتھ ہی یہ معاملات ہوتے تو ان کے رشتے کس نے لینے تھے؟ پھر عین موقع پر میرے بابا کو ایک لڑکا مل گیا جو میرے بابا کے ساتھ ان کی دکان پر کام کرتا تھا۔
میرے بابا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو پنچر لگانے کا کام کرتے تھے اور وہیں پر یہ لڑکا کام کرتا تھا۔ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتا تھا۔ جب میرے بابا نے کہا کہ میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہوں تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ بابا کا شاگرد تھا، بابا اسے کہتے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو اس نے ایسا ہی کرنا تھا، اس لیے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کی عمر بہت کم تھی۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے کم عمر لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کروائیں گے، یہ تو بہت زیادہ فرق ہو جائے گا۔ تو میرے بابا نے کہا کہ فرق سے کیا مطلب ہے، ایک دن اس نے بڑا ہو ہی جانا ہے، ہمیشہ کم عمر تو نہیں رہے گا اور میری بیٹی کے روب میں رہے گا۔ جب عورت کی بڑی عمر کے مرد سے شادی کروائی جاتی ہے تو تب تو یہ معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اگر عورت بڑی عمر کی ہے تو کیا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ بابا تو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں نے امی سے بات کرنی تھی، میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ سب لوگ میرے آس پاس کھڑے میری ہی شادی پر تبصرے کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا وہ لوگ چلے گئے، ان کی اصلیت پتہ چل گئی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تیرے ساتھ کتنا برا ہوا سمرینا، اب کیا ہوگا؟ اور یہ نئی بات بھی سب لوگوں کی زبان پر تھی کہ کم عمر لڑکے کے ساتھ شادی کروانے کی بات چل رہی ہے۔ لڑکا تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا تھا اور بابا نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار بھی ڈال دیا تھا، یعنی کہ اسے شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے امی سے بات کی، امی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، پہلے ہی ہمارا سب کے سامنے بہت تماشا بن گیا ہے، اسی لیے جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماں باپ کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، کیونکہ ایسے معاملات بنتے ہیں۔ کہاں سے لائیں ہم لاکھوں کا جہیز، ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، اس کو جہیز نہیں دیں گے؟ میری امی نے کہا کہ اس کو جہیز دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے اور اس کا اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر یہ مجھے کہاں لے کے جائے گا شادی کروا کے، میں کہاں رہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے اور پھر اس گھر کو تیرا گھر بنانا تیرا کام ہے۔ عورت کا تو کام ہوتا ہے، وہ تو جھونپڑے کو بھی گھر بنا دیتی ہے، تو اس کے گھر جائے گی، گھر میں عورت ہوگی تو گھر گھر بن جائے گا۔ اب گھر میں عورت نہ ہو تو گھر گھر جیسا تو نہیں لگتا۔ میری امی نے تو آگے کے معاملات بھی سوچ لیے تھے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میری چاچی نے مجھے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میری شادی بھی کم عمر کے مرد سے ہوئی تھی، میری زندگی بڑی اچھی ہے، میں تمہیں اندر کی بات بتاتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے کانوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بھرنی شروع کر دیں۔ میں حیران رہ گئی کہ میری چاچی کبھی مجھ سے ایسی بھی بات کر سکتی تھی، وہ تو ہمیشہ اپنی دنیا میں ہی مصروف رہتی تھیں، پورے خاندان میں مشہور تھیں کیونکہ ان کا شوہر اپنے نام سے زیادہ رن مرید کے لفظ سے پہچانا جاتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ یہ تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، بیوی اس کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کسی کے لیے کوئی بہت ہی مشہور ہستی ہوتی ہے جس کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سن سکتا، اور اس کی تو بیوی کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھتی۔ انہوں نے مجھے عجیب و غریب قسم کی باتیں بتانی شروع کر دی، اور اتنے میں میرا نکاح ہو گیا۔ جب میں نے اپنے دلہے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون سی عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس سے کم عمر ہو؟ عورت کبھی بھی نہ بہت بڑی عمر کے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی بہت کم عمر کے مرد سے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اتنا مضبوط اور جوان تو ہو کہ کم از کم اس کی حفاظت کر سکے، لیکن مجھے میرے شوہر کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے ہی اس کو پال پوس کے بڑا کرنا پڑے گا۔ خیر، آج کی رات میں اپنے گھر میں ہی رک گئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ بابا نے کہا کہ اس کے گھر میں تھوڑے کام شام ہیں، وہ کروانے پڑیں گے، اس کے بعد رخصتی ہوگی۔ ایک ہفتے کے بعد میری رخصتی ہوئی اور صرف چاچی اور چاچو وغیرہ ہی موجود تھے۔ انہوں نے بھی آنا نہیں تھا، وہ اتفاق سے آ گئے تھے۔ بابا نے کہا کہ آج بس بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ چلیں۔ گھر میں کچھ چیزیں کم تھیں، وہ میں نے پوری کروا دی ہیں۔ جہاں بابا کے جہیز پر 7-8 لاکھ روپے لگنے تھے، وہاں بابا نے کسی سے ادھار لے کر 1 لاکھ روپے میں زندگی کے لوازمات فراہم کر دیے تھے۔ اس کے گھر میں ایک ہی چارپائی تھی تو بابا نے 2 نئی چارپائیاں ڈلوا دیں، 2 مہینے کا راشن ڈلوا دیا، گھر میں کچھ مرمت کا کام تھا وہ کروا دیا، کچن کے کچھ برتن کم تھے وہ پورے کروا دیے، اور کچھ بستر وغیرہ گھر سے اٹھا کے امی نے دے دیے۔ بابا نے کہا کہ مرد کے نصیب میں عورت کے نصیب سے دولت آتی ہے، اب تم لوگوں کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اور تم لوگوں کا بھی گھر بن جائے گا۔ گھر کون سے پہلے سال میں بن جاتے ہیں، گھر تو 30-40 سال تک بنتے ہیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔
اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، لیکن اب گھر پر رہنے کا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ میں اپنے گھر چلی گئی اور ٹیکنیکلی آج ہم لوگوں کی سہاگ رات تھی۔ اس ایک ہفتے میں ایسے ہی نہیں بیٹھی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ بس میں نے ایک ہی لائن میں اسے یہ بات بتا دی تھی کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی۔ وہ بھی سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس کے اندر گرم گرم سوپ تھا، جو شاید اس نے چوراہے سے لیا تھا۔ یہاں پر بڑا ہی مشہور سوپ ملتا تھا۔ ساتھ میں سر درد کی گولی تھی، ماتھے پر لگانے کے لیے کوئی مرہم بھی تھا، یعنی کہ بام۔ اس نے کہا کہ آپ یہ سوپ پی لیں، آپ تھک گئی ہوں گی، اور یہ گولی کھا لیں۔ اگر زیادہ درد ہے تو ماتھے پر یہ بام لگا کر اوپر ایک کپڑا باندھ لیں، اور اگر پھر بھی درد کم نہیں ہوتا تو میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی، وہ تو میری اچھی بھلی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے مزے سے سوپ پیا، گولی بھی کھا لی۔ تھوڑا بہت تو ویسے بھی میرے سر میں درد رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سر دبا دوں، میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اگلے دن جب میں نے کہا کہ میرے پاؤں میں درد ہے تو وہ پاؤں دبانے بیٹھ گیا، اور اب میں نے انکار نہیں کیا، میں بھی مزے سے پاؤں دبوانے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، میں کھانا بناتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کھانا میں بناؤں گا، آپ نہیں بنائیں، بس آپ آرام کریں۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیسا آرام؟ اس نے کہا کہ دراصل ویسے تو میرا کوئی خاندان ہے نہیں، لیکن جب میری امی زندہ تھیں تو کہتی تھی کہ جب ہمارے گھر میں دلہن آتی ہے تو ہم 1 سال تک اس سے کام نہیں کرواتے ہیں۔ میری امی نے بھی 1 سال تک کام نہیں کیا تھا، اور میری چاچی نے بھی۔ اب آپ دلہن ہیں، اسی لیے میں بھی آپ سے 1 سال تک کام نہیں کرواؤں گا۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میں اسے کہہ دوں کہ نہیں نہیں، میں کام کر لوں گی، ویسے بھی گھر میں 2 ہی تو لوگ تھے۔ پھر میں نے سوچا کیوں کہوں میں، کیوں کروں میں کام؟ اتنی کم عمر کے مرد سے شادی کی ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا، تو کم از کم مجھے کوئی تو فائدہ ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ کھانا بھی وہی بناتا، گھر کو وہ صاف بھی کرتا، کام پہ بھی وہی جاتا، اور مجھے بستر پر کھانا مہیا کرتا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اس گھر میں دال روٹی کھانے کو مل رہی تھی، بلکہ اچھا بھلا کھانا کھانے کو مل رہا تھا، اور وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتا تھا۔ کھانا کھاتے ہی مجھے ایسی نیند آتی کہ میں اتنی گہری اور سکون کی نیند کبھی سوئی نہیں تھی۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہوا تھا، محلے سے ایک عورت آئی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے میری ساری روٹین پوچھ لی۔ وہ تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ انور کو کبھی کوئی اپنی بیٹی دے گا ہی نہیں، لیکن تم تو اس کی زندگی میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ انور کو جس نے بیٹی دینی تھی نا، وہ بیٹی بہت خوش قسمت ہوتی، مجھے ہی دیکھ لیں۔ جب میں نے اپنے شوہر کی تعریفیں کی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ اس کو کسی نے بیٹی نہیں دینی تھی تو نہ جانے کیوں مجھے غصہ آیا۔ آخر کو وہ میرا شوہر تھا۔ ایک میرے دل میں تھوڑی خلش اٹھ گئی، تو میں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کی تعریفیں سنائی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ عورت اس محلے کی بریکنگ نیوز آنٹی ہے، یعنی جو بات اس کو بتا دی جائے وہ پورے محلے میں پھیلا دیتی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس نے یہ بات پورے محلے میں پھیلا دی۔ ایک دن میں مزے سے سو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ صبح کے 12 بج چکے تھے۔ رات کو انور نے اتنے مزے کا کھانا بنایا تھا، آخری نوالا کھاتے ہی نیند آ گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو دروازے پر محلے کی کچھ عورتیں آئی تھیں۔ انہوں نے گھر کو دیکھا، گھر بالکل صاف ستھرا، اگلے دن کا کھانا بھی بنا پڑا تھا۔ مجھے کہا کہ تم سو رہی تھیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اور تمہارا شوہر؟ میں نے کہا وہ تو صبح خود ہی ناشتہ کر کے کام پر چلا گیا ہوگا، میرے لیے ناشتہ بنا کے رکھ دیا ہوگا۔ میں لوگوں کے سامنے بڑے غرور سے یہ بات کرتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر پر قابو کر لیا ہے۔ سب کہتی تھیں یہ تم نے کیسے کر لیا؟ ہماری تو زندگی گل گئی خدمتیں کرتے کرتے، لیکن پھر بھی ہمارے شوہروں نے ہمیں کبھی پانی تک نہیں پلایا۔ بیماری میں گھر کے کام بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اور تمہیں دیکھو، ابھی تم سو کے اٹھی ہو، سارے گھر کے کام ہوئے پڑے ہیں، کھانا تک بنا پڑا ہے، پورا دن تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں تو آرام کروں گی۔
ان سے باتیں کرتے کرتے میری نظر میرے کپڑوں پر پڑی. میرے کپڑوں پر کچھ عجیب سی گندگی لگی ہوئی تھی. وہ عورتیں بھی اسی طرف دیکھ رہی تھیں، پھر ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر کے ہنس رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ اب ایسا بھی نہیں کہ تم پورا دن آرام کرو گی، کچھ کام تو تمہیں اپنے لیے بھی کرنے پڑیں گے. میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی. وہ وہاں سے ہنستی مسکراتی چلی گئی. روز کوئی نہ کوئی مجھ سے ملنے آتا، مجھے دیکھنے آتا. مجھے تو ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں کسی چڑیا گھر میں رکھا ہوا کوئی جانور ہوں جو یہ لوگ روز ہی آ جاتے ہیں. لیکن ایک کام بڑا عجیب ہو رہا تھا. جب بھی میں صبح سو کر اٹھتی تھی، میرے ہاتھوں پر، کپڑوں پر عجیب طرح کی گندگی لگی ہوتی تھی. میں حیران ہوتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ جب میں سوتی تھی تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا. اور صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ صرف یہ معاملہ ہو رہا تھا میرے ساتھ کچھ اور بھی ہو رہا تھا. میری کمر میں بہت زیادہ درد رہنے لگا تھا. میں اپنی امی کے گھر چلی گئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو تیری شادی کروا کے بڑی خوش ہوں. میں نے کہا کہ واہ امی، میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور آپ خوش ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاگل، اب تیرا شوہر ساری زندگی تیرے روب میں رہے گا، اور پھر ابھی تو بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، اس کو بچوں کا خیال ہی نہیں ہوگا. ابھی تو اس کی اپنی عقل بچوں جیسی ہے. جوان جہان ہے تو، آرام سے اپنی زندگی گزار. میں نے کہا یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی، لیکن شاید زیادہ آرام کرنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو رہا ہے. میری امی نے کہا کہ ہاں جی، جس کو زیادہ آرام کرنے کی عادت نہ ہو، پھر وہ اچانک سے زیادہ آرام کرنے لگے تو کمر میں درد ہو جاتا ہے. تو ایک کام کر، تو تھوڑے بہت گھر کے کام کر لیا کر. اگر وہ تیرے ساتھ اچھا ہے تو بھی تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ. میں نے کہا امی میرا تو اس کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا. بس کام ہوتا ہے تو اسے بتا دیتی ہوں، چپ چاپ کام کر دیتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جو ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے. نہیں تو اب جو یہ میری خدمتیں کر رہا ہے نا، اتنی خدمت مجھے اپنے شوہر کی کرنی پڑتی، کیونکہ وہ عمر کا بھی بڑا تھا، خوبصورت بھی بہت تھا. میری ماں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، عورتیں خوبصورت مرد سے شادی کرنے کے لیے مری جاتی ہیں، لیکن یہ جو خوبصورت مرد ہوتے ہیں نا، یہ کبھی عورت کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اپنے اوپر ہی اتنا غرور ہوتا ہے. کام کرواتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، اور احساس تک نہیں کرتے. عورت کو کبھی بھی اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، نہ ہی مرد سے، نہ ہی اس کی ساس سے، نہ ہی سسرال سے. بس شکر کر کہ جو تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے. اسی لیے جب تیرے باپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے آگے کا سوچ لیا تھا. میں نے کہا کہ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، لیکن اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ رات ہوتی تھی تو میں اتنی بے ہوشی سے سوتی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کب آنکھ کھلی کب سوئی. ایک دن تو ایک عورت نے آ کر ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی. اس نے کہا کہ رات کو تو محلے میں اتنا تیز زلزلہ آیا تھا، سب لوگ باہر نکل آئے تھے، بس ایک تم ہی نہیں نکلی تھی. میں نے کہا کہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا. اس نے کہا کیوں، تم لوگوں کو آوازیں نہیں سنائی دی، یا تمہیں ایسے نہیں لگا کہ تمہارا بیڈ ہل رہا ہے؟ تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا میں تو سو رہی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا. جبکہ اس سے پہلے ایسا کئی دفعہ ہوا تھا کہ زلزلہ آتا تھا تو میں گہری سے گہری نیند میں ہوتی تھی، لیکن جاگ جاتی تھی. کیونکہ زلزلے کے ساتھ جو موت کا ڈر لگا ہوتا ہے نا، انسان گہری نیند میں بھی ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے. لیکن میں زلزلے میں بھی نہیں جاگی. یہ کیا معاملہ تھا؟ مجھے ایسے بے ہوشوں کی طرح نہیں سونا چاہیے تھا. میں دن میں بھی سوتی تھی، رات میں بھی سوتی تھی، اور پھر وہ گندگی جو میرے کپڑوں پر لگی ہوتی تھی، اس کا معاملہ بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، میرے لیے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں لے کر آتا تھا، لیکن وہ ابھی بھی میرے بابا کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا. میں نے اپنی امی سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا بابا نے انور کی تنخواہ بڑھا دی ہے؟ تو امی نے کہا نہیں، تنخواہ تو نہیں بڑھائی، پر سوچ رہے تھے کہ بڑھا دے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی جیب میں جو ہوگا وہی وہ تجھ پر استعمال کرے گا. لیکن تجھے تو پتہ ہے تیرے بابا کا کام کبھی بھی اچھا نہیں چلتا، جیسے تیسے کر کے تو گھر چلاتے ہیں. میں حیران ہوتی تھی کہ پھر انور کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ وہ روز میرے لیے تیل میں بھنے ہوئے کھانے بناتا ہے، کبھی بکرے کا گوشت، کبھی گائے کا گوشت، تو کبھی چکن. گوشت کے علاوہ تو ابھی تک کچھ بنا ہی نہیں تھا.
ایک دن میں نے اسے کہہ دیا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا پیسوں کے بارے میں چھوڑو، پیسوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو تمہیں تمہارا خرچہ بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ خرچہ؟ اس نے کہا ہاں، میاں بیوی میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، شوہر کو اپنی بیوی کو ہر مہینے کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے 300 یا 500 سے زیادہ 1 روپیہ نہیں دے سکتا، مگر جب اس نے میری ہتھیلی پر 10,000 روپے رکھ دیے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ تمہارے لیے جمع کیے تھے، تمہیں منہ دکھائی بھی تو نہیں دی تھی۔ تم ایک کام کرنا، تم اپنے لیے کچھ کپڑے لے لینا، اب موسم سرد ہو رہا ہے، سردی میں تمہیں گرم کپڑوں کی ضرورت تو ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں تھوڑے پیسے اور دے دوں گا، کچھ اور لینا ہوا تو وہ بھی لے لینا۔ میں حیران تھی کہ جس کو میرے بابا مہینے کے 6,000 تنخواہ دیتے تھے، وہ مجھے 10,000 خرچہ دے رہا تھا اور گھر کو بھی اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ آخر اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ایک دن میں نے بابا کو کہتے ہوئے سنا کہ انور سے شادی کروائی ہے تو اسے کم عمر نہ سمجھنا، اس نے پورے معاشرے کی ریت چھانی ہوئی ہے، بہت کم عمری میں ہی اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ محنت مزدوری کرنے والا لڑکا ہے، کم عمر ہے تو کیا ہوا؟ کچھ لوگ تو بڑی عمر کے ہوتے ہیں لیکن عقل ان میں انور سے بھی کم عمر ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ زمانہ ساز ہے وہ، کیونکہ اس نے معاشرے کی حقیقتوں کو دیکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کام کر کے پھر مجھ تک پہنچا ہے، اور پھر 4 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے۔ میں نے اس میں کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ مجھے بھی انور کے رویے اور باتوں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کم عمر ہے، میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میری باتوں کے روب میں آ جاتا تھا، جو میں کہتی تھی وہ مان لیتا تھا، لیکن یہ رات کو بے ہوشی میں سونے والی حرکت مجھے کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ ایک دن میں نے کھانا نہیں کھایا، انور سے کہا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اپنے حصے کا کھانا نکال کے میں نے ایک طرف چھپا دیا۔ اس نے برتنوں میں دیکھا کہ کھانا کم ہے تو اسے پتہ چل گیا کہ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ رات ہوئی تو میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، جب تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے بستر پر کوئی اور مرد لیٹا ہوا تھا۔ وہ انور نہیں تھا، کیونکہ انور کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ تو بہت سوکھا اور دبلا سا تھا، اور یہ تو کوئی نوجوان مرد تھا جو کم سے کم بھی 6 فٹ کا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی پہلو بدلا، میں نے اسے دیکھا، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اس کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا۔ اس نے کہا کہ انور نے تو کہا تھا کہ لڑکی بے ہوش ہے۔ بس مجھے ساری داستان سمجھ میں آ گئی، اور میں اس داستان کا سب سے بد نصیب کردار تھی۔ میں وہاں سے الٹے پاؤں بھاگی، میں نے انور کو دھکا دیا، انور راستے سے ہٹ گیا۔ میں اپنے گھر چلی گئی کیونکہ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ آدھی رات کو گھر پہنچی تو وہ لوگ بھی حیران ہو گئے، ان کو چیخ چیخ کے سب کچھ بتا دیا، ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، وہ لڑکا نہیں ہے، وہ زمانہ ساز مرد ہے، دیکھیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تبھی اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہوتے تھے، وہ مجھے بیچ رہا تھا، ہر رات وہ مجھے بیچ رہا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر یہ بات چلانی شروع کر دی، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر نے بھی کنفرم کر دیا جو میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی ہے۔ بابا نے کہا کہ میں انور کی جان لے لوں گا، لیکن وہ نہ جانے کہاں بھاگ گیا، اور آج اسے بھاگے ہوئے 1 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، میں ابھی بھی اس کے نکاح میں ہوں، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بابا کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، بس اپنی عزت بچانے کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن پھر عزت بچی بھی تو نہیں، عزت تو برباد ہو گئی۔ بس اب گھر میں ہی رہتی ہوں، میری زندگی میں نہ تو کوئی خوشی ہے، نہ ہی کوئی چیز مجھے خوش کر سکتی ہے۔ آپ لوگ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ 4 سال تک واپس نہیں آتا تو آپ کا نکاح منسوخ ہو جائے گا، لیکن میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ لوگوں کے مشورے کی سخت ضرورت ہے، ایسے معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، نکاح کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ آپ لوگ اپنا مشورہ ضرور دیجیے گا، ساتھ ہی میری زندگی کی کہانی سے یہ سبق حاصل کریں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے الٹے سیدھے فیصلے نہ کریں۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔